بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، نون لیگ فوج کا کندھا خوب استعمال کر رہی ہے، جرنیلوں کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ فوج پہلی مرتبہ الیکشن میں مداخلت کر رہی ہے، یہ شروع سے کرتے آئے ہیں، لیکن جس ننگ پن پر وہ اب اترے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور اس کے مزے پورے مزے لے رہی ہے نون لیگ۔ گارنٹی ملتی ہے لندن سے پاکستان آ جاؤ، خزانہ لوٹنے والے وزیر خزانہ تم پہ اس نے لکھ کے دیا تھا کہ میں نے یہ حرکتیں کی ہیں اسحاق نے، اور اس کو باقاعدہ پلین گیا لے کر آیا، اس نے دوبارہ مال بنایا پھر چلا گیا، ہر چیز پہ گارنٹی گارنٹی گارنٹی۔ اب مزہ اڑا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جیو ٹی وی کے ایک پروگرام میں وہ صاحب شہزادہ جن کا نام ہے، ان کے پروگرام میں، مجھے ان کا نام میں جانتا ہوں، شہزاد یا شہزادے ہیں ان کا نام ہے، وہ ان کے پروگرام میں احسن اقبال صاحب تشریف لائے اور وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے حق میں ہوائیں چل رہی ہیں، فضائیں چل رہی ہیں۔ اچھا، سیاست میں سب سے بڑا جرمانہ ان لوگوں کو ادا کرنا پڑتا ہے جو فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں، کیونکہ جب آپ آنکھ کھلتی ہے نا تو بہت سارے خائن مسائل سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہوائیں چل رہی ہیں، فضائیں چل رہی ہیں۔ خمار بارہ منگوی صاحب کا بڑا اچھا شعر تھا کہ نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے، چراغوں کے بدلے مکاں جل رہے ہیں، چراغوں کے بدلے مکاں جل رہے ہیں، نیا ہے زمانہ نئی روشنی ہے، اور دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے۔ یہ عیش میں ہے کہ ہمیں تو 2/3 میجورٹی دلائی اسٹیبلشمنٹ نے، ہم تو ان کے کندھے پہ سوار ہیں، ہم تو اس گھوڑے پہ سوار ہیں جس پہ لوگ پوچھ رہے ہیں میاں جی کادے واسطے تسی گھوڑے اتے سوارو، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ صرف اپنی اننگ فنش کرنے کے لیے آئے ہیں اور انہیں جلدی اپنے اصل مقام پہ جانا پڑے گا۔ اچھا دیکھیے، اب آئیے ذرا سیریس بات کی طرف کہ پاکستان میں ہم اپنی غلطیوں سے کبھی نہیں سیکھتے۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہر قوم میں غلطیاں ہوتی ہیں ان کے حکمرانوں سے، لیکن جو ذہین آدمی ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں سے بہت سیکھتا ہے، اپنے دشمنوں سے بہت سیکھتا ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں، اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے۔ مطلب پاکستان ٹوٹ گیا، غلطیوں سے نہیں سیکھا۔ دیکھیے، اکبر بگٹی کو مارنا کیا ہے؟ فائدہ مند کام تھا، حکمت تھی۔ بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کا، بہت بڑا نقصان ہوا، کچھ سیکھا نہیں۔ اب یہ ایک دن پہلے بلوچستان سے تربت سے کچھ خواتین، بلوچی خواتین اپنے بھائیوں اور دوستوں کے لیے، اپنے بھائی کزن ان کے لیے آئی تھیں کہ وہ مسنگ ہیں، ان کو جو ہے فوج نے اغوا کر لیا ہے، ان کو واپس کیا جائے، ان کی بحالی کے لیے کہ ان کو بازیاب کرایا جائے۔ کیا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ؟ ٹھنڈی راتیں ہیں اس وقت اسلام آباد میں، وہ رات پہنچی ہیں تو ان کو خوش آمدید کہا گیا ہے پولیس کی لاٹھی کے ذریعے، اور ٹھنڈے پانی کی وہ جو ہوتی ہے گن، وہ چلا کے ٹھنڈا پانی پھینکا گیا سب پر۔ کیا یہ حکمت ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے؟ یہ سب اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ بات حکمت اور دانائی کے خلاف ہے۔ دیکھیے، اس میں کچھ عناصر تو ایسے بھی ہیں اس تحریک میں جو بھارت سے فنڈنگ لیتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو۔ کچھ ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔
ہاں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بے قصور ہیں، بے قصور بلوچوں کے ساتھ میں پہلے دن بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہوں، آنے والے کل میں بھی کھڑا ہوں گا۔ اگر آپ ہندوستان سے پیسے لیں گے تو پھر تو میں اپنے بھی خلاف ہو جاؤں گا، میں اپنے لیے بھی نہیں کھڑا ہوں گا۔ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، باقی سب قابل قبول ہے۔ دیکھیے لیٹس سالو دا پزل کہ کیا ہے۔ دیکھیے جو بے قصور ہیں ان کو تو فوری رہا کیا جائے، یہ بات ریزنیبل بات ہے۔ جو بے قصور ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور جو قصوروار ہیں، بھارت کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی جو پیار سے ٹیکل کیا جائے اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ ان کی سوچ بدلے، نہ کہ ان کی سوچ پھیلے، وہ منفی سوچ پھیلے۔ یہ حکمت آپ کو اختیار کرنی ہے، یہ طریقہ کار، یہ اسٹریٹجی آپ کی ہونی چاہیے کہ جو بہک گئے ہیں ان کو وہ سزا دی جائے کہ ان کی منفی سوچ بدلے، مثبت ڈائریکشن میں جائے، نہ کہ ان کی منفی سوچ اور پھیلے۔ اور وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو ملینز آف ڈالر ہر سال خرچ کرتا ہے بلوچستان میں علیحدگی پسند لوگوں کے ساتھ، تو کیا آپ اس کا علاج یہ ڈھونڈیں گے کہ خواتین پر؟ دیکھو مائیں تو سب کی مائیں ہیں نا، بہنیں تو سب کی بہنیں ہوتی ہیں، ان کا ہر معاشرے میں عزت ہوتی ہے۔ یہ واحد معاشرہ ہے جہاں سیالکوٹ میں ایک ماں کو گریبان سے پکڑ کے ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ یار وہ کس ضمیر کے لوگ تھے، ان کو لوگوں نے کیوں نہیں چیز کیا؟ اب ایسے موقع پہ یار کیا قانون، آپ اپنے سیلف ڈیفenس میں بھی تو آپ کو اجازت ہوتی ہے مارنے کی بندے کو، کیوں نہیں ان کو پکڑا؟ جہاں تک سیلف ڈیفenس آپ کا اجازت دیتا ہے ان کو پکڑنا چاہیے تھا، ان پہ مقدمہ قائم کرانا چاہیے تھا۔ یہ پنجاب پولیس بہت بے قابو ہو گئی ہے، بہت آپ نے ان کو خراب کر دیا ہے، اس کا انجام بڑا خراب ہوگا۔ پاکستان میں آج تک کسی غلطی سے کچھ نہیں سیکھا یار، اور جو آ کے ایسی بات کریں نا، جو بات ہم اور آپ اس وقت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بابا مجھے معاف کریں آپ، لیکن ہمیں پھر بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اچھا اب آئیے ذرا الیکشن کی طرف۔ دیکھیے اس وقت حکومت اپنے ظلم اور جبر کو ناکام ہوتا دیکھ کر کنفیوز ہے، اور قوم کو بھی کنفیوز کر رہی ہے۔ ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے دو، ہم اپنے ظلم سے ان کے امیدواروں کو روک لیں گے، ان کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، اور اکیلے ریس جیت کے جیت جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں نہیں الیکشن ملتوی کرا دو، اس سے بہت بدنامی ہوگی، الیکشن نہ کراؤ، الیکشن کراؤ گے تو مارے جاؤ گے، پہلے معیشت بحال کر لو۔ یہ اپنا یہ نظریہ سیکھا ہے انہوں نے کامران خان سے۔ اچھا اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے یہ کہتا ہوں پاکستانی عوام سے کہ برے وقت میں ثابت قدم رہنا اور ان کو چیلنج کرتے رہنا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اس وقت سارے پاکستانیوں کی، کہ اس وقت ثابت قدم رہنا ہے، اور وہ آپ کو چیلنج دیتے ہیں، آپ انہیں چیلنج دیں، پرو ایکٹیو رہیں۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ آپ پہ ایک مصیبت ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ان کی جو مصیبت ہے وہ آپ کی مصیبت سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مصیبت یہ ہے کہ یہ کنفیوز ہیں، اور یہ بات آپ دیکھ لیجئے گا، خود اپنے جائزہ لیجئے گا کہ شکست کھانے والوں میں زیادہ تر اکثر نمایاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں۔ کنفیوز لوگ بہت شکست کھاتے ہیں۔ یہ جو اس وقت آپ کو ظلم کر رہے ہیں، آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اور جو یہ کنفیوز ہیں، ان دونوں چیزوں سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ ان کی غلطیوں سے کامیابی کی سیڑھی بنا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ سوچئے کہ یہ کنفیوز کیوں ہیں؟ بھائی کنفیوز کیوں ہیں؟ ان کے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ الیکشن ہار جائیں گے، یہ پتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو کنونس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پاور کے ذریعے جو ہے الیکشن جیت سکتے ہیں، اور بڑی پارٹی ہے نون لیگ ہمارے ساتھ۔ وہ اب بڑی پارٹی نہیں ہے، وہ ڈھول اندر سے خالی ہے، ڈھولا وہاں اب کچھ نہیں ہے۔
ان کو دراصل اپنی قوت اور اپنے غلط فیصلوں سے پیار ہو جاتا ہے. جرنیلوں کی ایک بڑی مسئلہ یہ ہے جرنیلوں کے ساتھ، یہ اپنی فیصلوں کو بڑا عقل کا فیصلہ سمجھتے ہیں. اپنے فیصلے سے ہی پیار ہو گیا. اتنے نارسسٹک لوگ ہیں، یہ اپنے آپ سے پیار ہو جاتا ہے. اچھا جب پھنستے ہیں تو پھر یہ کسی کامران خان ٹائپ کے کسی کردار کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اب مرشد کوئی طریقہ بتائیے کہ عوام میں جا کے ہم کیا کہیں. تو دیکھیے ہر کمزور سے کمزور اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایک پہلو تو آپ ڈھونڈ ہی سکتے ہیں جو آپ کے حق میں ہو. وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کامران خان صاحب. وہ ایک اچھا پہلو ڈھونڈ کر اس کو میگنیفائنگ کرتے ہیں، بڑا بنا کے ریشنلی ان کو سمجھا دیتے ہیں. مثلا انہوں نے کوئی سمجھا دیا، دیکھیے آپ قوم میں جا کے یہ کہیے کہ دیکھیے حالات خراب ہیں اور پہلے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اور الیکشن کا نام لیتے ہی اسٹاک مارکیٹ 6000 پوائنٹ نیچے چلی گئی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے معیشت بحال کریں. تو غریب آدمی کہے گا جی یہ اچھی بات ہے، پہلے معیشت بحال ہونی چاہیے. تو ان جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ بات سمجھا دیتے ہیں. اب آپ جیسے لوگوں کا کام ہے کہ آپ قوم کو یہ سمجھائیں کہ معیشت کو بحال کرنے کے لیے پہلے سیاسی استحکام قائم کرنا پڑے گا، سچی پارٹی کو قیادت دینی پڑے گی تو معیشت بحال ہوگی. اب یہ آرگومنٹ آپ دیں گے، یہ آپ کا کام ہے. کامران خان نے اپنا کام کر دیا، جرنیل اپنی قوت استعمال کر رہے ہیں. آپ کا کام کیا ہے، کس اینگل سے آپ کو آنا ہے ڈبیٹ میں اور اس پروپیگنڈے میں اور اس کام میں، وہ آپ کو جاننا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اچھا آخری ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بلے کا نشان نہ ملنے پر جو جدوجہد آپ کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ یقیناً بلے کا نشان بڑا اہم ہے، لیکن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی داخل ہوں، یہ بہت اہم کام ہے. اس پہ اب زیادہ توجہ دیجیے. اگر بلے کا یہ نشان چھین بھی لیں تو آج ہم سوشل میڈیا کے دور میں زندہ ہیں یار. ہم یہاں سے بیٹھ کے پوری لندن سے بیٹھ کے پوری دنیا سے بیٹھ کے ہم اس بات کو بہت عوام کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کو دینا ہے ووٹ، یہ اس کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے لیکن یہ نومینیٹڈ بائی عمران خان. ہر کینڈیڈیٹ کی ایک یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ گھر گھر جا کے اپنے نوک دا ڈور اور اس کے ساتھ بتائے کہ یہ میرا چہرہ، یہ میں ہوں اور بلے کا نشان نہیں ہے لیکن میں امیدوار ہوں. یہ بس اتنی سی بات ہے. اہم بات یہ ہے کہ امیدواروں کے کاغذات جمع ہونا بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری ہے. اس پہ زیادہ توجہ دیجیے. بلے کا نشان اگر ملتا ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں ملتا ہے تو آپ اور زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں اور ان کا ظلم اور زیادہ سامنے آئے گا. صاحبوں آپ جیت کے قریب ہیں، یہ شکست کھا چکے ہیں، ان کو شکست ہونے والی نہیں، یہ شکست کھا چکے ہیں، ان کی شکست ہو چکی ہے، ان کا بریل ہونا ہے. اب صرف آپ کو اس وقت جو ہے مشکلات زیادہ پیش آئیں گی، اور جب آپ ریس میں دوڑتے ہیں تو جو آخری 3-4 منٹ ہوتے ہیں نا اس میں تیز تر دوڑنا پڑتا ہے. اس وقت آپ کو ان مشکلات میں ذرا سا بھی ڈسہارٹ نہیں ہونا ہے، لگے رہنا ہے. اپنے اخلاقی جو ٹولز ہیں، آفیسز ہیں، محلے میں ہر محلے میں ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ وہ بھی استعمال کیجئے جسے پرسنل چیزوں کے لیے آپ کرتے ہیں. امیدوار کے کاغذات نامزدگی کے لیے چاہے محلے کا کوئی بھی صاحب کردار آدمی ہو، اس علاقے کا پاورفل آدمی ہو، ان افسران کے پاس لے کے جائیے، ہر ذریعہ استعمال کیجئے. کاغذات جمع ہونا بہت ضروری ہے، وہ جمع ہونے چاہیے. باقی کام آسان ہے، آپ کو کنونسنگ نہیں کرنی، قوم کے سامنے جا کے کچھ نہیں کہنا، صرف جا کے اپنا چہرہ دکھانا ہے، بتانا ہے کہ آپ عمران خان کے نومینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں اور اس سے پہلے آپ کے کاغذات جمع ہونا بہت ضروری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہم بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک بھی اس کی اہمیت ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، ورنہ یہ بات بیکار ہو جائے گی. پہلے ہی انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے ہمارے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ کے اس کو جو ہے بے شکایتیں کر کے، اب وہ خیر انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے
فیس بک والوں نے بھی، یوٹیوب والوں نے بھی، کہ یہ واقعتاً یہ ایسی بات ہو رہی ہے، لیکن اب وہ اس کو کریں گے کچھ دنوں میں بحال. تو ساری چیزیں نیچے جا رہی ہیں. اس موقع پہ ذرا ساتھ دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی خیالات سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.